السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 27 ہے، انسان کا بدن۔ انسان کا بدن 3 حصوں پر تقسیم ہو سکتا ہے: سر، تن اور اطراف۔ پھر سر کے 2 حصے ہیں، ایک کھوپڑی، دوسرا چہرہ۔ تن کے بھی 2 حصے ہیں، ایک سینہ، دوسرا شکم۔ اطراف کے 2 جوڑے ہیں، ہاتھ اور ٹانگیں۔ کھوپڑی ایک گول ڈبے کی مانند ہے جو مضبوطی کے کھوپڑی ایک گول ڈبے کی مانند ہے جو مضبوطی کے لیے محراب دار بنائی گئی ہے۔ وہ ایک ہڈی سے نہیں بنی بلکہ اس کے بہت سے ٹکڑے ہیں جن کی تعداد بچپن میں زیادہ ہوتی ہے۔ جس قدر عمر بڑھتی ہے وہ ہڈیاں جڑتی جاتی ہیں۔ ابتدائے جوانی میں کھوپڑی کی ہڈیاں باعث ہوتی ہیں، بڑھاپے میں مل ملا کر بہت کم رہ جاتی ہے۔ کھوپڑی کے 2 خانے ہیں۔ پچھلے خانے میں ایک لوتھڑا سا بھرا ہوتا ہے جس کو دماغ یا بھیجا کہتے ہیں۔ دماغ ہی کل حواس اور روحانی کاموں کی جگہ ہے۔ سامنے کے کھانے میں منہ اور حلق ہوتا ہے۔ منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر کے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے میں۔ چہرے میں پیشانی، آنکھیں، رخسارے، ناک، ٹھوڑی اور لب شامل ہے اور اس کے دونوں طرف کان ہیں۔ آدمی کے 5 حواس میں سے 4 کے مقام چہرہ میں ہے۔ بصارت کے 2 مقام ہیں، یعنی 2 آنکھیں۔ سماعت کے بھی 2 ہیں، یعنی کان۔ شامہ یعنی سونگنے کی قوت ناک میں ہے۔ ناک ظاہر میں ایک معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں اس کا بھی جوڑا ہے۔ وہ ایک پردے کے حائل ہو جانے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت زبان میں ہے۔ سینے میں 24 پسلیاں ہوتی ہے، یعنی ہر ایک جانب میں 12 اور ان میں سے اکثر سینے کی ہڈی سے پیوستہ ہے۔ دوسرا سرا ان کی پشت کی ہڈی میں جڑا ہے۔ پشت کی ہڈی کو ریڑھ بولتے ہیں۔ بچپن میں اس کے 33 ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑی عمر میں 24 علیحدہ رہتے اور باقی مل جاتے ہیں۔ ریڑھ کے ٹکڑے کو فقرہ کہتے ہیں۔ اگر یہ جدا جدا فقرے نہ ہوتے تو آدمی کو جھکنا مشکل ہوتا۔ سینے کے کمر میں 2 عمدہ عضو حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں دونوں کی حرکت پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ ایک تو پھیپھڑا ہے جس کے 2 حصے ہیں، وہ دونوں ہر دم پنکھے کی طرح جنبش میں رہتے ہیں۔ اسی جنبش سے آدمی دم لیتا ہے۔ دوسرا اعلیٰ عضو دل ہے جو پھیپھڑے کے نیچے سینے کے وسط میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی حرکت سے تمام جسم کے اندر خون رواں ہوتا ہے۔ شکم کے اندر دائیں پسلیوں کے نیچے کو جگر ہے اور بائیں پسلیوں کے نیچے کو تلی۔ پشت کی طرف کو 2 گردے ہیں۔ پیٹ ہی کے اندر معدے کی تھیلی ہے
جس میں غذا ہضم ہوتی۔ معدے کا بالائی حصہ تنگ نالی کی صورت میں حلق سے جا ملا ہے۔ نیچے کا حصہ بہت طویل اور پیچ در پیچ ہے، اسی کو آنتے بولتے ہیں۔ ہاتھ شانہ کی ہڈیوں سے پیوستہ ہے اور ٹانگیں کولہے کی ہڈیوں سے ان دونوں کے حصوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ بازو کے مقابلہ پر ران ہے، کلائی کے جواب میں پنڈلی، پونچے کے نمونہ پر ٹخنا، ہتھیلی کے قرینے پر تلوا۔ اسی طرح دونوں میں 5 انگلیاں ہیں۔ ہر ایک ہاتھ اور ہر ایک ٹانگ میں 3 ہڈیاں ہیں۔ آدمی کے تمام بدن پر جلد بطور غلاف کے مڑھی ہوئی ہے۔ اس جلد کے 2 حصے ہیں۔ اوپر کا کھول بھوسی کی طرح ہمیشہ جھڑتا رہتا ہے، اس میں خراش کرنے سے خون نہیں نکلتا، مگر نیچے تہ جو دبیس اور مضبوط ہے، اگر زخمی ہو جائے تو لہو جاری ہو جاتا ہے۔ تن کے اندرونی طرف میں بھی ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، مگر وہ کھال بہت نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے اور ہمیشہ تر رہتی ہے، جیسے منہ کے اندر کی کھال ہے، غرض کھال کے اندر گوشت، خون، رگیں، پٹھے اور ہڈیاں پوشیدہ ہیں۔ ایک پورے تندرست اور توانا شخص کے جسم کا وزن 77 سیر ہوتا ہے، جس میں 33 سیر پانی شامل ہے۔ اس کی نبض 1 منٹ میں 75 بار حرکت کرتی ہے اور ہر منٹ میں 15 دفعہ سانس لیتا ہے۔ اگر آدمی کے بدن کی کل ہڈیاں شمار کرو تو 200 سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ اطراف: شکم، حلق، رخسار، بصارت، سماعت، پشت، عضو، وسط، جگر، طویل، مطابقت، قرینہ، دبیز، نبض۔